بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 88 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، تائے تانیث ساکنہ کے بارے میں فصل۔ تو اب تائے تانیث ساکنہ یہاں پر جو کہا گیا ہے تو اس سے مراد ساکنہ ہی ہے، متحرکہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ضاربۃ، اس کے اندر بھی تا ہے لیکن یہاں پر یہ ساکنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے جو متحرکہ ہو۔ اب یہاں پر ساکنہ کی بات ہے تو یہ ماضی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جو کہا ہے نا تائے تانیث ساکنہ، تو ساکن سے مراد یہ اصل میں ساکن ہونا ہے، یعنی مراد اس سے اصل میں جو سکون ہے، اصل میں ساکن حرکت ہو تو وہ یہاں پر مراد ہے۔ اب یہ والی کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر ساکن سے اصل ساکن مراد ہے، پھر آگے یہ ایک اعتراض لازم آئے گا اس کے اوپر، پھر وہاں پر آپ کو یہ کام دے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں تاء التانیث الساکنۃ تلحق الماضیہ لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل۔ کہتے ہیں تائے تانیث ساکنہ ماضی کو لاحق ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی تانیث پر دلالت کرے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو، یعنی جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے۔ اب وہ فعل خواہ معروف ہو خواہ مجہول ہو، دونوں صورتوں میں، کیونکہ نسبت دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، معروف ہو خواہ مجہول ہو۔ تو لہٰذا اگلی مثال کو ہم نے دونوں طرح پڑھنا ہے۔ ضاربت ہندن، تو اب یہاں پر ضاربت کے ساتھ یہ جو تائے تانیث ساکنہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بنا پر ہے کہ جو اس کا فاعل ہے جس کی طرف اس فعل کی نسبت کی گئی ہے تو وہ مؤنث ہے، تو اس کی تانیث پر دلالت کرنے کے لیے ضاربہ کے ساتھ یہ تائے تانیث لاحق کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کو آپ ضریبت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کی نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ تائے تانیث جو ساکنہ ہے یہ ماضی کو لاحق ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ضاربہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پھر اس کے ساتھ تائے تانیث لاحق ہوگی، ضاربت بن گئی۔ اب یہ کس بنا پر اس کو لاحق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لتدل علی تانیث، تاکہ وہ دلالت کرے، یعنی وہ جو تائے تانیث ساکنہ ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس کی تانیث پر جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پر ہندن مثال آپ نے دیکھ لیا، تو یہ ایک عورت کا نام ہے تو اس لیے یہاں پر یہ مؤنث کے طور پر یہاں پر اس کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی۔ آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها، کہتے ہیں تحقیق آپ اس کے الحاق کے وجوب کی جگہیں پہچان چکے، یعنی جہاں جہاں پر اس کو وجوبی طور پر لاحق کیا جاتا ہے تائے تانیث ساکنہ کو، تو وہ کن کن مقامات پر ہے اور کن کن مقامات پر ہے اور وجوبی طور پر ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہتے ہیں کہ پہچان چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پہچان چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کتاب کے اندر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اب اگر یاد ہو آپ کو تو پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے کہ آپ نے یہ چیز یاد رکھی ہوئی ہے کہ یہ کہاں پر گفتگو تھی۔ تو بہرحال اگر نہیں آپ کو یاد آ رہا تو میں چلو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو فاعل کی گفتگو ہم نے پڑھی تھی، فاعل کی ایک باقاعدہ فصل آئی تھی جب مرفوعات وغیرہ ذکر کیے جا رہے تھے وہاں پر، تو یہ ہمارا سبق نمبر 14 تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر فاعل کی جو فصل تھی تو وہاں پر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اب اگر کسی کو معلوم تھا کہ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر بیان کیا گیا تھا، اب معلوم تھا، پتہ تھا، تو اب پھر ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی وہاں پر تو صرف 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی وہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اس کے الحاق کے وجوب کی جگہیں، تو وہاں پر تو الحاق کے وجوب کی جو جگہیں ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، صرف 2 مقامات پر ہی یہ تائے تانیث ساکنہ جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو انہوں نے کہا ہے عرفت مواضع، یہاں پر جمع کا صیغہ لے کے ہیں، جمع مکسر ہے، جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، تو لہٰذا وہاں پر 2 مقام ہیں، یہاں پر یہ جمع کا صیغہ لے کے ہیں، تو اس کی کیا لاجک ہے؟ اب سب سے پہلے تو چلو میں آپ کو وہ 2 مقام بھی عرض کر دوں کہ وہ جو 2 مقام کون سے ہیں جہاں پر تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ فاعل ضمیر مؤنث کی ضمیر ہو، ٹھیک ہے، خواہ وہ حقیقی ہو خواہ لفظی ہو، تو یہ 2 مقام تھے۔ تو اب اس کا سمپل سا جواب ہے کہ اگرچہ مصنف علیہ الرحمہ نے مواضع جمع کا صیغہ لے آئے ہیں یہاں عبارت کے اندر، لیکن مراد اس سے ما فوق الواحد ہے، یعنی 1 سے زیادہ مقام مراد ہیں۔ تو اب 1 سے زیادہ وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 300 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی اعتراض اب باقی نہیں بچتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ، کہتے ہیں اور جس وقت اور جب اس کے بعد اس سے ساکن مل جائے، اس سے ساکن لاحق ہو جائے،
یعنی جہاں پر یہ تا تنی ساکنہ ہے تو اس کے بعد ایک اور حرف آ گیا ہے، ایک اور لفظ آ گیا ہے، لیکن وہ بھی ساکن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں واجب تحریکھا بالکسری، تو کہتے ہیں کسرہ کے ساتھ اس کو حرکت دینا واجب ہو جائے گا، واجب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرکت دینا کیوں واجب ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی التقاء ساکنین ہو جائے گا، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، دو ساکن وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، اس وجہ سے حرکت دیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حرکت تو چلو دے دیں گے، آپ نے جواب دے دیا کہ التقاء ساکنین کی وجہ سے دیں گے، پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر کسرہ کے ساتھ حرکت کیوں دیں گے؟ تو کسرہ کے ایک اصول آگے بیان کر رہے ہیں، اس اصول کی بنا پر دوسرا یہ ہے کہ ساکن حرکت دینے میں اصل ہے، ٹھیک ہے، ساکن کو حرکت دینے میں جو کسرہ ہے یہ اصل ہے، اور جو کسرہ ہے یہ اپنی قلت کی وجہ سے عدم یعنی سکون کے مشابہ ہے، تو لہٰذا اس طرح ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک ان کا تعلق ہے، تو اس بنا پر یہ حرکت جب دیں گے ساکن کو تو وہ کسرہ کے ساتھ دیں گے۔ تو ایک اصول یہ جو آگے بیان کر رہے ہیں اس کو آپ نے عربی میں بھی یاد کر لینا، یہ ساری زندگی آپ کو کام دیتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ، کہتے ہیں اس لیے کہ ساکن جب حرکت دیا جائے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دیا جاتا ہے، تو مطلب جب بھی جو ایک حرف ساکن ہے تو اس کو حرکت دیں گے تو عام طور پر یہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسرہ کے ساتھ ہی حرکت دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں اس اصول کی جو انہوں نے اذا لاقیہ سے بیان کیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، اب یہاں پر تھا قد قامت، اب یہ فعل ماضی کا صیغہ جو تا تنی ساکنہ کے بارے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر قد قامت ہو گیا اور آگے ہے الصلاۃ، اب یہاں پر لام ساکن ہے اور اس کی تا ساکنہ تھی، تا تنی ساکنہ، اب دونوں کا اجتماع ہوا تو یہ التقاء ساکنین ہو گئے۔ تو اب یہاں پر پھر اس اصول کے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، ٹھیک ہے، تو اس اصول کی بنا پر پھر اس کو کسرہ کے ساتھ آگے ملا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جب تا تنی ساکنہ کے بعد اس سے ساکن مل جائے، تو یہاں پر بھی دیکھیں تا تنی ساکنہ کے بعد اس سے ساکن مل گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب اس کو حرکت دینا واجب ہو گیا، تو حرکت بھی دینی ہے اور حرکت دینی بھی کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وجوبی طور پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَحَرْكَتُهَا لَا تُوجِبُ رَدَّ مَا حُذِفَ لِأَجْلِ سُكُونِهَا، کہتے ہیں اور اس کی حرکت، تو اس کی حرکت سے مراد وہی تا تنی ساکنہ کے اوپر جو عارضی حرکت آئی ہے، تو یہاں پر وہی مراد ہے، اور اس کی حرکت واجب نہیں کرتی اس کے لٹانے کو جس کو حذف کیا گیا ہو اس کے سکون کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو آگے مثال دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس انداز میں یہ مثال نہیں کہی جائے گی، لیکن اس کی تھوڑی سی اصل شیپ پر آ جائے جو آپ نے تعلیلیں وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ رمات المرأۃ، یہ جو رمات صیغہ ہے تو اس کو مزید اس کی اصل شکل پر لے جائے، جس طرح قامت یا اسی طرح دیگر جو وزن ہے، تو یہ اب دیکھیں رمت یہ اصل صیغہ تھا رمت، تو یہاں پر تعلیل کیا ہوئی؟ را میم یا، تو یہاں پر یہ مادہ تھا، تو یہ جو لام کلمہ ہے تو یہاں پر جب ناقص کا قاعدہ لگا تو یہاں پر یہ جو یا تھی تو وہ الف کے ساتھ بدل گئی، ٹھیک ہے، تو رمات، تو اب جب یہ الف سے بدلی، جس طرح یہ صیغہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے فلا یقال والی مثال، تو اب یہاں پر جب یہ رمات اس انداز میں بن گیا وہ ناقص کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے، تو اب ہوا کیا کہ رمات یہ تا بھی ساکن تھی اور الف بھی ساکن ہے، تو اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر اس کو پھر حذف کر دیا گیا، تو یہ رمات ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو الف حذف ہوا تھا، یعنی جو یا الف سے بدل گیا تھا، پھر اس کو آپ نے رمات سے رمت بنا دیا، تو اب یہ جو الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا تھا، تو یہ تو اس وجہ سے حذف ہوا تھا کہ یہاں پر اجتماع ساکنین ہوا تھا، اب جب کہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، جس طرح یہ آگے ملانے کے لیے المرأۃ کے ساتھ ملانے کے لیے یہ اذا حرک کے قاعدے کے تحت اب یہاں پر جب کسرہ دے دی گئی ہے، تو اب تو وہ جو وجہ تھی جس کی وجہ سے رمات کا الف حذف ہوا تھا وہ وجہ تو اب باقی نہیں ہے، اجتماع ساکنین والی تو وجہ اب باقی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر تو حرکت آ گئی ہے، تو لہٰذا اب وہ جو حذف ہوا تھا وہ واپس آ جائے گا۔ یہ ہے ایک کنسیپٹ کہ یہاں پر تو حرکت آ گئی ہے، تو لہٰذا وہ جو التقاء ساکنین یا اجتماع ساکنین والی جو ریزن تھی تو وہ یہاں پر اب نہیں پائے گی، تو لہٰذا جو حذف ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا، یہ ایک سوچ ہے۔ تو لہٰذا یہی انہوں نے یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کی حرکت جو عارضی حرکت آ گئی ہے تا تنی ساکنہ پر، تو یہ جو حرکت ہے تو یہ اس کے لٹانے کو جو اس کے سکون کی وجہ سے حذف ہوا ہے تو اس کے لٹانے کو واجب نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اب مزید پھر اس کی آگے یہی وجہ بیان کر رہے ہیں جو ابھی تک آپ نے سماعت کر لی، کہتے ہیں لِأَنَّ حَرْكَتَهَا عَارِضِيَّةٌ وَاقِعَةٌ لِرَفْعِ الْتِقَاءِ سَاكِنَيْنِ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی حرکت یعنی تا تنی ساکنہ کی جو حرکت ہے کہتے ہیں وہ عارضی ہے، جو
التقاء ساکنان کو دور کرنے کے لیے واقع ہوئی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو حرکت آئی ہے تو یہ اوریجنل حالت میں نہیں ہے، اوریجنل تو اس کی یہ تائتنی ساکنہ ہی ہے، اس کا نام ہی تائتنی ساکنہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر حرکت کوئی بھی آئے، آنی تو کسرہ ہی ہے جس طرح کہ یہاں آئی ہے، تو لہٰذا وہ عارضی ہی ہوگی، تو لہٰذا اس بنا پر آپ اس کے اوپر وہ جو اصول و ضوابط بنائے بیٹھے ہیں ذہن میں تو وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر جو حرکت آئی ہے تو یہ جو حرکت ہے یہ عارضی ہے، اور عارضی جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ سکون کے منزلہ ہوتی ہے، لہٰذا یوں سمجھے کہ گویا کہ یہ اب بھی تنیز کے منزلہ میں، یعنی گویا کہ یہ اب بھی یوں ہی ہے کہ یہ جو رمات ساکنہ تھا اور آگے المرأۃ، لیکن یہاں پر آپ نے جو رمات کے ساتھ الف لگایا ہوا ہے تو یہاں پر یہ پھر اسی طرح یہ رمت ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ اس کو رمات المرأۃ کو نہیں کہہ سکتے اس بنا پر کہ یہاں پر تو حرکت آئی ہوئی ہے، یہاں پر اتما ساکنان ہی نہیں رہا، تو لہٰذا اس سوچ کو آپ ذہن سے نکال دیں۔ تو بہرحال جب اتنی گفتگو کی کہ یہاں پر التقاء ساکنان موجود نہیں ہے تو اس پر ایک اہل عرب کا انہوں نے قول پیش کر دیا معترض نے، جنہوں نے پیچھے اعتراض کیا تھا نا وہ حرکاتھا کے تحت، تو اب یہاں پر انہوں نے قول ایک پیش کر دیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر التقاء ساکنان اب بھی باقی ہے، یہاں پر حرکت عارضی ہے، تو لہٰذا یہ مطلب آپ کا وہ اصول جو حذف ہوا ہے جو ایک حرف ہے تو وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں، اور مثال بھی کوئی چھوٹے موٹے بندے کی نہیں ہے، اہل عرب کی ہے جو فصیح و بلیغ ہوتے تھے، ان کی ہم مثال دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ یہاں پر وہ حذف کو واپس لائے ہیں، تو اس کا پھر جواب سمپل ہے کہ ہم کہیں گے کہ شاذ ہے، ضعیف ہے، کہ یہ قول معتبر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُمْ الْمَرْأَتَانِ رَمَاتَا ضَعِیفٌ، تو ان کا قول المرأتانی رماتا ضعیف ہے، یعنی ان کا اگر یہ کہیں قول آپ کو مل جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے رماتا، یہ اصل میں تھا رمت، ٹھیک ہے، سیم اسی طرح تلیل ہوگی، یعنی یا الف سے بدل گیا لیکن پھر وہ حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، رمت یہ جو مطلب حذف ہونے کے بعد، تو اب جب تثنیہ بنایا اس کو، تثنیہ کی جب ذات علامت لگائی تو اب یہ تا جو ساکنہ تھا وہ متحرک ہو گیا، تو یہ متحرک ہو گیا تو ساتھ میں جو حذف تھا میم کے بعد جو یا الف سے بدلا ہوا تھا تو وہ واپس انہوں نے لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واپس لے آئے ہیں۔ تو اب یہ اہل عرب نے اس طرح کہیں پر کیا ہوگا کسی نے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس قول کو ہم ضعیف مانتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہر جگہ ہی جناب آپ جب اجتماع ساکنان کی جو ختم ہو جائے کسی عارضی حرکت کی وجہ سے تو آپ جناب سارے معاملات سیٹلمنٹ کر لیں، تو ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قول اگر آیا بھی ہے تو اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنی اصل بات پر باقی ہیں کہ یہ جو عارضی حرکت ہے تو یہ گویا کہ سکون کے منزلہ ہے، گویا کہ اب بھی وہ تائتنی ساکنہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اسی بات پر قائم ہیں، اسی طرح پر باقی رہیں گے۔ تو یہ اس طرح کے ایک دو جو قول آپ کو مل بھی جائیں تو اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ تَثْنِيَةِ، اب یہاں سے جو آگے گفتگو ہونے لگی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو شروع والی عبارت آپ نے پڑھی ہے کہ جو ماضی کے ساتھ آئے تنصیب لاحق ہوتی ہے تاکہ اس بات پر کہ وہ اس کی تانیث پر دلالت کرے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، تو یہاں سے ایک گویا کہ مشورہ دے رہے ہیں سائل محترم کہ جس طرح آپ نے وہاں پر کیا کہ جس کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے تو اس پر دلالت کرے، تو لہٰذا آپ یہ جو تثنیہ ہے یا جمع مذکر ہے یا جمع مؤنث ہے تو یہاں پر بھی ساتھ میں ایک علامت لگا دے تاکہ یہ بھی بتا دے کہ جناب یہاں پر یہ مؤنث ہے، تثنیہ ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی ہر طرح کی یہ بھی بتا دے۔ تو اس کا سمپل سا جواب وہ آگے دے رہے ہیں کہ یہ بھی ضعیف ہے، اس کو بھی آپ ساتھ میں لاحق نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ جو پہلی صورت ہی نا کہ جہاں پر جو سبق شروع کیا گیا تھا تو وہاں پر جو کہا گیا تھا کہ یہ ماضی کو لاحق ہوتی ہے تاکہ یہ کام کرے، تو وہاں وجہ یہ تھی کہ جس طرح دورابت ہندون، دوری بات ہندون، اسی طرح دیگر مثالیں، تو وہاں پر جو مؤنث ہے وہ عام طور پر ایک طرح کی نہیں ہوتی، وہاں کئی طرح کی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر جو پہچان ہے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ مؤنث ہے بھی یا نہیں، تو لہٰذا وہاں پر فعل کے ساتھ کنڈیشن لگا دی کہ وہاں پر فعل کے ساتھ یعنی تائے تنیث ساکنہ لاحق ہوگی۔ لیکن یہ جو تثنیہ ہو یا جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو، یہاں پر تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر تائے تنیث ساکنہ یہ جو اس کی علامت کو اٹیچ نہیں کریں گے، کیونکہ پھر اس کے اندر دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک خرابی پھر انہوں نے بھی آگے بیان کی ہوئی ہے کہ وہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، دوسری ایک خرابی اور یہ ہے کہ تعدد فاعل لازم آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ دو خرابیاں ہیں، ایک خرابی انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ لازم آئے گی، دوسری میں نے ابھی عرض کر دی کہ تعدد فاعل لازم آئے گا، فاعل کا تکرار لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو
بہرحال پھر ایک اور مشورہ پھر آخر میں دے دیں کہ اگر یہ لگانا تو ضعیف ہے ضمیر اس طرح کی یہ جو آگے مشورہ دے رہے ہیں اماں سے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر لگائیں گے تو پھر اس کا اعتبار مختلف ہو جائے گا. تو بہرحال دوبارہ عبارت کی طرف آئیے. کہتے ہیں وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَضَعِيفٌ. کہتے ہیں بہرحال تثنیہ کی علامت جمع مذکر اور جمع مؤنث کی علامت کو لاحق کرنا سو وہ ضعیف ہے، یعنی یہ چیزیں لگا دینا ساتھ میں تو یہ ضعیف ہے. تو کہتے ہیں کہ فلا یقال تو نہیں کہا جائے گا کام الزیدانی. اب یہاں پر کام فعل مذکر واحد ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو فاعل اس میں ظاہر وہ موجود ہے، لہٰذا یہاں پر تثنیہ کا ساتھ میں کام لگایا ہوا جو علامت لگائی ہوئی ہے تو یہ نہیں لگانا چاہیے، یہی نہیں، اس طرح نہیں کہا جائے گا. اسی طرح جمع مذکر کی مثال کام الزیدون، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی واو لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی نہیں لگانا چاہیے. وَقُمْنَ النِّسَاءُ یہاں پر نون جو علامت ہے تو یہ بھی نہیں لگانی چاہیے، اس طرح نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وَبِتَقْدِيرِ الْحَاقِ لَا تَكُونُ الزَّمَائِرُ. اب یہاں تک تو پیچھے انہوں نے بات کر دی نا کہ اس طرح نہیں کہا جائے گا. اب کہتے ہیں بالفرض کوئی نہیں ٹل رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے لگانی ہے، جس طرح کہ سائل محترم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم لگاؤ گے تو پھر ہم اس کو وہ بات نہیں کہیں گے جو تم کہہ رہے ہو، پھر ہم اس کا نام ہی چینج کر دیں گے. وَبِتَقْدِيرِ الْحَاقِ لَا تَكُونُ الزَّمَائِرَ لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِزْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ بَلْ عَلَامَاتٍ دَالَّةً عَلَى أَحْوَالِ الْفَاعِلِ كَتَاءِ التَّانِيثِ. تو کہتے ہیں لاحق کرنے کی صورت میں، یعنی اگر آپ لاحق کاری دیتے ہیں تو لاحق کرنے کی صورت میں یہ علامات ضمائر نہیں ہوں گی، ان کو آپ ضمیر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. خرابی دو لازم آئیں گی، ایک تو یہاں سے خود بیان کریں. پہلی خرابی کیا کہتے ہیں لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِزْمَارَ، کہتے ہیں لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِزْمَارُ قَبْلَ ذِكْرِ، کہ کہتے ہیں تاکہ ازمار قبل ذکر لازم نہ آئے، ٹھیک ہے. کہ جس طرح یہاں پر دیکھیں کام الزیدان، تو اب یہاں پر زیدان جو فاعل بن رہا ہے تو جو اس کی جو شروع میں کام کے ساتھ ہے تو یہ بھی اس کی طرح لوٹ رہی ہے. تو اب جس کی طرح لوٹ رہی ہے وہ بعد میں ہے اور جو لوٹ رہی ہے جو ضمیر ہے وہ پہلے آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر ازمار قبل ذکر لازم آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اوپر جو مثالیں آپ دیگر بھی دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ ازمار قبل ذکر لازم آئے گا، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے ذکر سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کہتے ہیں بل علامات، بلکہ یہ تو علامتیں ہیں کہ یہ ایسی علامتیں ہیں کہ دالتن جو دلالت کرنے والی ہیں فاعل کے احوال پر، جیسے تائے تنیس کہ وہاں پر بھی وہ دلالت کر رہی ہے، یعنی جس طرح پہلی لائن آپ نے شروع والے سبق میں پڑھ لی کہ وہ دلالت کرتی ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال یہاں پر ایک خرابی انہوں نے بیان کر دی. دوسری یہ ہے کہ یہاں پر تعدد لازم آئے گا، فاعل یعنی فاعل کے دو ہونے پر یہ دلالت کریں گے، جس طرح یہاں پر بھی آپ مثالیں اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آگے ظاہر موجود ہے، دوسرا یہ ساتھ میں فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ دو خرابیاں لازم آئیں گی.